زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں، اس سے بہتر جگہ میں ہوں۔ یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے، غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے، مکہ آئے، جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے، برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں، صحراؤں میں آواز دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، برسوں ہو گئے تھے، لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے، میرا نام حارثہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا، حضور جس سے خود محبت کرتے ہو، حضور جس سے محبت کرتے ہو، باپ نے پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں زید کو بلاتا ہوں، غلام تھے اس وقت، حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے، جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا، ہمارا زید مل گیا۔ لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں ہے۔ زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو، لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا، کہا نا ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو، جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو۔ حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے، یہ میرے چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا، برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے، آپ اجازت دو تو میں ملوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں، ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو، باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو، پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا پھر افاقہ ہوا، یہ دردناک منظر تھا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو، غم کیوں نہ ہو، ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے، دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی، تریوں میں پالا کرتی، میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا، آج آ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اتنا حضور کا فرمان، آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا، بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ۔ اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، نہ مجھے یمن جانا ہے نہ مجھے بنو کلب جانا ہے۔ ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے۔ باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔
میں ہزار آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں ہزار آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزوں، ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں، ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں، اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔